السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے احکام طہارت۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ طہارت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، نمبر 1 سادہ پانی اور نمبر 2 پاک زمین سے۔ سادہ پانی سے کیا مراد ہے؟ جی وہ پانی جس میں پاک یا پلید ناپاک چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ملی ہو، یعنی نہ اس میں کوئی ناپاک چیز گری ہو اور نہ ہی پاک چیز گری ہو۔ مثلاً بارش کا پانی، کنویں کا پانی، چشموں کا، ندی نالوں کا، دریاؤں کا پانی، پگھلنے والی برف کا پانی اور سمندر کا پانی۔ سورۃ الفرقان میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، ترجمہ ہے اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس کی بو، ذائقہ اور رنگ پلید چیز گرنے سے بدل جائے۔ یعنی پانی کب پاکی دیتا ہے؟ جب اس میں کوئی ایسی ناپاک چیز نہ گرے جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس میں کوئی بو آنے لگے۔ جی دوسری چیز جو طہارت دیتی ہے وہ ہے پاک زمین، یعنی اگر پانی نہ ہو تو پھر پاکی کس سے حاصل کی جائے؟ پاک زمین سے۔ جی پاک زمین میں ریت، مٹی، پتھر یہ سب شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ جی جب وضو کے لیے پانی نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم۔ اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ جی نماز کی قبولیت کے لیے طہارت ضروری ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نماز کی ابتدا، آغاز تکبیر ہے اور نماز کا اختتام سلام پھیرنا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی نماز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ تکبیر سے، اللہ اکبر سے، اور آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ پاک چیز اگر پانی میں گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں ہی بدل جائیں تو بھی پانی پاک ہی رہتا ہے۔ مثلاً آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا، یعنی دونوں نے اسی میں سے پانی لیا۔ پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر تھا،
اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آٹا کیونکہ پاک ہے نا، تو پاک چیز اگر پانی میں گر جائے تو ظاہر ہے آٹے کے گرنے سے کیا ہوتا ہے، پانی تھوڑا سا ایسے دھندلا سا ہو جاتا ہے نا، تو اس سے پانی پاک ہی رہتا ہے، وضو کر سکتے ہیں۔ یعنی پاک چیزیں جو ہیں وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ اسی طرح پانی میں کیا کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ جی خوشبو ڈالی جا سکتی ہے، اور لیمن ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں، نیم کے پتے بھی ڈالے جاتے ہیں، ارک گلاب بھی ڈالا جاتا ہے، کوئی اینٹی سیپٹک جیسے ڈیٹول وغیرہ ڈالی جاتی ہے، کئی دفعہ آئل یا سرکہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اب نباض نبوی کا صفحہ نمبر 59 نکال لیجئے۔ احکام طہارت، طہارت کے احکامات۔ سب سے پہلے ہے پانی کے احکام۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے، یعنی ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم بیداء کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء بعض اوقات گر جاتی ہیں۔ بیداء کا کنواں ڈھلوان پر تھا، اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا۔ یعنی یہ جو کنواں تھا یہ نچلی سائڈ پہ تھا، تو اوپر سے چیزیں بہہ کر پانی میں، بارش کے پانی میں اس میں گر جایا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے، کیونکہ کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی چلتا ہے نیچے سے نیا نکلتا رہتا ہے نا، اوپر سے استعمال ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی جیسا کہ باتھ ٹب میں ہوتا ہے یا کسی تالاب، جوہڑ وغیرہ میں، کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو جو بھی نجاست ہوتی ہے وہ وہیں پر رکی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو نجاست جو ہے وہاں ہی رکی رہتی ہے، لہٰذا اس پانی سے نہ غسل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کنویں کا پانی جو ہے وہ بظاہر تو ساکن نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ وہ نیچے سے چل رہا ہوتا ہے نا، اس لیے پاک ہوتا ہے اور وہ پاک کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا جو رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی کم مقدار والے پانی، ساکن پانی میں نجاست گر جائے، یعنی پانی ٹھہرا ہوا ہو، ساکن ہو، تو اس سے غسل یا وضو پھر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بھلے اس کا جو وصف ہے یعنی رنگ، ذائقہ، بو یہ تبدیل نہ ہوا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 1 کلو گرام 1 سیر اور 8 تولے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے
کہ پانی کم ہو یا زیادہ، جب اس میں کوئی نجاست گر جائے اور نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے، نہ اس میں سے بو آئے، تو وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ طہارت اس لیے بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے اگر کوئی غفلت برتے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ اسے براس، طبرانی، حاکم اور دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو ٹرین کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹھ کر وہ پیشاب کریں، کیونکہ لڑکے اکثر کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو پھر چھینٹے کپڑوں پر بھی پڑتے ہیں اور آگے پیچھے چیزوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اور فارغ ہو کر بچے ہاتھ دھوئیں۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر احتیاط نہیں کرو گے تو قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اگر بچوں کو ٹرین نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ادھر ادھر پیشاب کر دیتے ہیں۔ آئیے طہارت کی اہمیت پر ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، یعنی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کروا لیتا ہے، یعنی نماز پڑھ کر، یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی سخت حدیث ہے کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، کپڑوں پر یا جسم پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور سب سے خطرے کی بات کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس سے ہم آج کل کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی، ہم جب بھی کوئی پبلک ایریا میں کوئی باتھ روم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ کیسے کیسے بنتے ہیں؟ کبورڈ کے فریم پر پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس پر اکثر جوتوں کے نشان ہوتے ہیں، مٹی لگ جاتی ہے، یا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سیٹ ہی توڑ دیتے ہیں، اور کچھ خواتین ایسے بھی کرتی ہیں کہ وہ نیچے فرش پر بیٹھ کر پیشاب کرتی ہیں کہ کموڈ کی سیٹ جو ہے ہمیں ناپاک کر دے گی۔ اس کی وجہ سے جب کوئی نیا آتا ہے اور وہ وہاں پہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب فرش پر کوئی پیشاب کرتا ہے تو ضرور چھینٹے پڑتے ہیں واپس پلٹ کے۔ اسی طرح فلش کیے بغیر باتھ روم سے باہر آ جاتے ہیں لوگ، اور جب کوئی نیا جاتا ہے تو یہ سب منظر جو ہے اس کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں مسلم شاور نہیں ہوتا، وہ لوگ صرف ٹشو پر گزارا کرتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی پانی کی جو بوتل ہے وہ بھر کے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ لیکن اب ایسا بھی نہ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو صاف کر رہے ہوں تو پانی سیٹ پہ بھی گرا ہو اور نیچے فرش پہ بھی پڑا ہو۔ یہ بھی ایک بہت ہی
برا منظر ہو جائے گا، آپ ایک بری مثال بنیں گے دوسروں کے لیے۔ ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی یہ سب سکھائیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ کوئی چھوٹی بوتل استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی ادھر ادھر پھیلا کر نہ آئیں ٹوائلٹ میں، اور اسی طرح کوئی پیڈ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ بھی نہ کموڈ میں ڈالیں اور نہ ہی وہاں کہیں فرش میں آگے پیچھے چھپائیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان طہارت کے احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔